السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، کیا حال ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ اللہ کے کرم سے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارا جو رکوع ہے وہ سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 8 ہے، اور سورۃ بقرہ کا نام بقرہ اسی رکوع میں بقرہ کا ذکر ہے، اس وجہ سے رکھا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ آیت نمبر ہے 62 اور رکوع نمبر ہے 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے آئے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی، من آمنا جو شخص ایمان لے آیا، باللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کی حاضری پر، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیا صالح، فلہم اجرہم عند ربہم پس ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس۔ جو شخص ایمان لے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور آخرت کے دن کی حاضری پر، اس نے عمل کیا صالح، پس ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے، میثاقکم پکا وعدہ تم سے، ورفعنا فوقکم الطور اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور۔ اب جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور، خذوا ما آتیناکم خذوا تم لے لو، تم پکڑ لو، ما آتیناکم جو دیں ہم تمہیں، بقوہ مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور تم یاد کرو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بنو۔ اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ اور بلند کیا ہم نے تمہارے پر کوہ طور، کہا ہم نے، یہاں لفظ قلنا ہے وہ محذوف ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں لکھنے میں نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں لفظ محذوف، جو معنوی طور پر تو آئے لیکن لفظی طور پر نہ آئے، تو یہاں پر لفظ محذوف ہے۔ قلنا کہا ہم نے، تم لے لو جو دیں ہم تمہیں، مضبوطی کے ساتھ، اور تم یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، تاکہ تم ڈرو پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ڈر جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذلک بعد اس واقعے کے، بعد اس کے، فلولا فضل اللہ پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، تو البتہ تم ہو جاتے، لکنتم من الخاسرین البتہ تم ہو جاتے گھاٹا پانے والے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم تم نے جان لیا، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا پس کہا ہم نے تم لے لو جو دیں ہم تمہیں، فقلنا پس کہا ہم نے، کونو تم ہو جاؤ، قردۃ خاسئین بندر ذلیل، اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن نے، پس کہا ہم نے تم ہو جاؤ بندر ذلیل ان کے لیے، لہم ان کے لیے، پس کہا ہم نے ان کے لیے تم ہو جاؤ بندر ذلیل، فجعلناها پس بنایا ہم نے اس کو، نکالا عبرت، لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو آگے ہیں اس کے، وما خلفہا جو پیچھے ہیں اس کے، وموعظہ اور نصیحت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لقومی اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو، بقرہ ایک گائے، قالوا اتتخذنا ہزوا قالوا انہوں نے کہا، اتتخذنا تو بناتا ہے ہمیں، ہزوا مذاق، کیا تو کرتا ہے ہم سے مذاق، قال اعوذ باللہ فرمایا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان اکونا ایسا نہ ہو کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، قالوا ادع لنا ربک کہا انہوں نے تو دعا کر ہمارے لیے، قالوا کہا انہوں نے، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ماہی کیسی ہو وہ، قال فرمایا، انہو بے شک وہ فرماتا ہے، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرہ گائے، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ بچہ چھوٹی عمر کی،
عوانم بین ذالک، عوان جوان ہو، بین ذالک درمیان اس کے، ففعلوا پس تم کرو ما تؤمرون جو تم حکم دیے گئے ہو۔ قالوا کہا انہوں نے، قالوا ادع لنا ربک کہ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونھا وہ بیان کرے ہمارے لیے کیسا ہو رنگ اس کا۔ قال انہ فرمایا بے شک وہ، یقول وہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرہ گائے، صفرا زرد رنگ کی ہو، فاقعٌ گہرا ہو، چمکتا ہو، لونھا رنگ اس کا، تسر الناظرین خوش کر دے دیکھنے والوں کو، تسر الناظرین خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے تو دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی وہ بیان کرے ہمارے لیے کیسی ہے وہ، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ علینا مل جل گئی ہے ہم پر، بے شک گائے مل جل گئی ہے ہم پر، وَإِنَّا إِن شاء اللہ اور بے شک اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، لمہتدون ہم ہو جائیں گے ہدایت پانے والے۔ قال انہ فرمایا بے شک وہ، یقول وہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ گائے، لا ذلول نہ وہ ذلیل کی گئی ہو، تصیر الارض زمین کے جوتنے میں، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی پلاتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا صحیح سالم ہو نہ کوئی داغ دبا ہو اس میں۔ قالوا کہا انہوں نے، الآن اب، جئتا تو لایا ہے، بالحق حق، فذبحوها وما کادوا یفعلون پس ذبح کر دیا انہوں نے اس کو، وما کادوا اور نہیں تھا قریب، یفعلون کہ وہ ایسا کرتے۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہو گیا، آگے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں آیت نمبر 62 جو ہے، اس کے اندر کیا تفسیر بتاتے ہیں، اس کی نجات کا معیار کیا چیز ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہودی اس ظلم باطل میں مبتلا تھے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں اور خدا کے مقرب ہیں، ان کے گروہ سے خدا کا خاص تعلق ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں۔ نجات اخروی ان کے لیے مخصوص ہے، جو فرد ان کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ خواہ اعمال اور عقائد کے لحاظ سے کیسا ہی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، بہرحال نجات اس کا مقدر ہے۔ اس کے علاوہ دوسری قومیں خواہ کتنی پاک باز ہوں، جہنم کا ایندھن ہے۔ آیت ہاذا کے ذریعے اس ظلم باطل کی تردید کی گئی کہ خدا کے نزدیک اصل چیز تمہارا گروہ بندیاں نہیں ہے، اور نہ اس کے ہاں کسی مخصوص نسل یا قوم کا خاندانی امتیاز قابل اعتبار ہے۔ لوگ خواہ کسی قوم یا نسل سے متعلق ہوں، ان کی نجات دو باتوں پر ہے، ایک یہ کہ اللہ اور آخرت کو دل سے مانیں، ان کے مطالبے پورے کریں، اور دوسرے یہ کہ نیک کام کریں۔ جو انسان بھی یہ چیز لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا، وہ اپنے رب سے اجر و ثواب پائے گا، خواہ اس کا تعلق کسی قوم یا ملت سے ہو۔ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ خدا تعالیٰ کے پاس محفوظ رہے گا۔ قیامت کے دن انہیں نہ تو اپنے ماضی پر حزن و ملال ہوگا، حزن، غم، ملال بھی ایسی کیفیت جو دکھ والی ہو، اور نہ ہی اپنے مستقبل کا کوئی خوف ہوگا۔ اس آیت میں 4 گروہوں کا خصوصی تذکرہ کیا گیا جن کا مختصر تعارف ضروری ہے، اور وہ یہ مومنین۔ پہلا گروہ مومنین کا ہے۔ مومنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرے یہودی، یہ وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، تورات کو اپنی آسمانی کتاب تسلیم کرتے ہیں، ان کو قرآن مجید میں بنی اسرائیل ہی کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ان کے متعدد قبائل مدینہ کے قرب و جوار میں آباد تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر دم تک مخالفت کی، ان میں بہت سی اخلاقی اور اعتقادی گمراہیاں پیدا ہو گئیں۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو قرآن مجید میں نصارہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ نصرانی کی جمع ہے۔ ملک فلسطین کے علاقہ گلیلی میں بیت المقدس سے 70 میل دور شمال میں ناصرہ ایک قصبے کا نام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا آبائی وطن تھا، اسی نسبت سے ان کو آپ کو یسوع ناصری کہا جاتا ہے اور آپ کے ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، صابئین
لغوی اعتبار سے صابی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ آغاز اسلام میں اہل عرب مسلمانوں کو صابی کہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دین آبائی دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا، یعنی اسلام اختیار کر لیا۔ فرقہ صابیہ کا آج دنیا میں کوئی وجود نہیں ملتا۔ ظہور اسلام کے وقت یہ لوگ خاصی تعداد میں موجود تھے جو شام اور عراق کی سرحد پر آباد تھے۔ یہ لوگ توحید پرست تھے، اس وجہ سے بعض صحابہ نے ان کو اہل کتاب شمار کیا اور ان کا ذبیحہ حلال قرار دیا۔ بعد ازیں یہ لوگ دین حق سے منحرف ہو گئے اور ملائکہ اور ستاروں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ آیت نمبر 63 اور 64 میں واقعہ رفع طور کو بیان کیا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلا کشی کے بعد تورات لے کر آئے، بنی اسرائیل کو پیش کی، تو انہوں نے گستاخی سے کہا کہ ہم جب تک خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے اس کتاب پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر 70 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا، لیکن وہ خدا کی تجلی سے ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں دوبارہ زندگی ملی، پھر بھی انہوں نے تورات کو ماننے سے انکار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور اٹھا کر بنی اسرائیلیوں کے سر پر معلق کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ تورات کی شکل میں جو احکام تمہیں دیے گئے ہیں ان پر پوری طرح عمل کرو، ان پر غور و فکر کرو اور ان کی پابندی کرو تاکہ دنیا کی تباہی اور آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 171 میں اس کا ذکر اس طرح ہے، اور جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان پر چھتری کی طرح تان دیا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان پر آ گرے گا، اور ہم نے جو کتاب تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے لے لو اور جو کچھ اس میں نصیحت ہے انہیں یاد رکھو۔ یہود مجبوراً ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور پہاڑ واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ اس پختہ عہد و اقرار کے بعد پھر بنی اسرائیل نے حسب معمول اس کتاب فرقان پر اعتراض کیا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کی، لیکن اس عہد شکنی اور اعتراض کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی اور نوازش سے انہیں فی الفور ہلاک نہ کیا، بلکہ ان کے جرائم اور گناہوں سے مزید چشم پوشی کی اور اصلاح کے لیے مزید مہلت دی۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل نہ دیتے تو دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا، جس طرح قدیم متعدد اقوام صفحہ ہستی سے نابود ہو گئی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ اسرائیلی چونکہ حق قبول کر چکے تھے اور اب ان کے اس کے دستور تورات سے بغاوت کر رہے تھے، اس لیے اسے برداشت نہیں کیا گیا اور بالجبر ان سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا، لیکن جب دین کو قبول کر لو تو اس کے لیے کیا آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ تو اسلام کے لیے حکم ہے۔ دوسری قوموں کے لیے پہلے یہ حکم تھا کہ جب وہ مسلمان جب اس وقت میں وہ اپنے دین کو اپنے نبی پر ایمان لے آئے تو سب پورا عمل کریں۔ آیت نمبر 65 تا 66 وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اس میں واقعہ سبت اور یہود کی حیلہ سازی بیان کی گئی ہے۔ واقعہ سبت بنی اسرائیل کی تاریخ کا مشہور واقعہ۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل ایلیا نامی بستی میں قیام پذیر تھے۔ یہ بستی فلسطین کے جنوب میں عرب کے شمالی سرحد پر بحر کلزم کے مشرقی قریب پر ایک بندرگاہ ہے۔ آج کل اس بندرگاہ کو عقبہ کہا جاتا ہے۔ ایلیا کے مشہور یہودی ہمیشہ شرعی احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے۔ سبت یعنی ہفتے کا دن متبرک سمجھا صرف ذکر الہی کے لیے مشغول رہنے کا نام تھا، روز کسی قسم کی دنیاوی تجارت جائز نہیں تھی ان کے لیے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کی سزا قتل مقرر کی گئی تھی، مگر یہود نے اللہ کے اس حکم کی پرواہ نہ کی اور ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کرنے سے باز نہ آئے۔ انہوں نے سالے سمندر میں حوض بنائے اور نالیاں کاٹ لی، سمندر سے ملا دی۔ ہفتے کے دن مچھلیاں آ کر حوضوں میں جمع ہو جاتی، یہود انہیں اکٹھا کر لیتے اور اتوار کو انہیں بڑی آسانی سے پکڑ کے بیچا کرتے تھے۔ تو یہود کی مذہبی حیلت جوئی تھی، خدا سے دھوکہ اور شریعت کے ساتھ مذاق تھا۔ چنانچہ اس مسلسل قانون شکنی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل مسخ کر دی اور انہیں بندر ذلیل بنا دیا۔ جمہور مفسرین کے نزدیک مسخ کیا تھا؟ یہ حقیقی مسخ تھا، یعنی یہ یہودی جو تھے یہ اب بھی وہی والے بندروں کے صورت میں مسخ شدہ بندر ہیں، یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں یا کچھ اور؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس دن جو قوم جس پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے تو اس کی نسل دیر تک نہیں چلتی، جس کا یہ مطلب ہے کہ یہ وہ والے بندر نہیں ہیں۔ اور ان پر جو عذاب آیا تو انسانی فہم و شعور ان کے اندر موجود تھا، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، روتے بھی تھے، مگر بول نہ سکتے تھے۔ 3 دن بعد سب کے سب مر گئے۔ لیکن شاہ ولی اللہ مدثر نے مسخ مجازی مراد لیا، ان کی عادات بندروں جیسی ہو گئی تھی
یعنی ہرس، لالچ، بے حیائی اور نکالی وغیرہ جو بندروں کی خصوصیات ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس عذاب کو ہم نے موجودہ لوگوں اور آئندہ نسلوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا تاکہ اس کو لوگ ان کا تذکرہ سن کر لرزاں اور ہراساں رہیں کہ خدا کی نافرمانی کی جسارت نہ کر سکیں۔ اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت کا سامان موجود ہے تاکہ وہ دینی احکام میں تحریف اور ہیلہ سازی اور دھوکہ دہی سے اجتناب کریں۔ آیت نمبر 66 تا 67 ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ۔ واقعہ ذبح بقرہ۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ ایک مشہور اہم واقعہ، اس واقعے کی نسبت سورۃ مبارکہ کا نام رکھا گیا۔ مشہور مفسرین ابن کثیر اس واقعے کے اندر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا جس کی صرف ایک ہی لڑکی تھی۔ اس کے بھتیجے نے مال کے لالچ اور لڑکی کو ہتھیانے کے لیے قتل کیا، مال کو لینے کے لیے لڑکی کو قتل کر دیا۔ اس کی لاش دور جا کر بستی میں پھینک دی اور خود اس کا قصاص طلب کرنے کے لیے چند لوگوں پر الزام لگایا اور انہیں دربار مسا پیش کیا۔ انہوں نے قتل سے انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ ان کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مقتول کو لگاؤ، اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈالے گا اور قاتل کے متعلق وہ خبر دے گا۔ صدیوں مصر میں رہ کر بنی اسرائیل کو اپنی ہمسایہ قوم سے گائے کی عظمت اور گو پرستی کے مرض کی چھوٹ لگ گئی تھی۔ پہلے تو انہوں نے خیال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہنسی مذاق کے طور پر یہ حکم دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جاہل بننے سے خدا کی پناہ میں آتا ہوں۔ وہ گائے ذبح کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس وقت طرح طرح کے بہانے بنانے لگے کہ پوچھ کر آؤ رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، حلیہ کیسا ہو۔ اس کا جواب ملا گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچہ بلکہ جوان ہو، ادھیڑ عمر کی، اس کا رنگ دلکش ہو، داغ دبوں سے پاک ہو، نہ ہل جوتی ہو، نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو۔ جوں وہ قرید کر گائے کے متعلق سوال کرتے گئے، اللہ تعالیٰ نے مزید احکام مقید کرتے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے وہی جانور بتایا جو پوجا کے لیے مخصوص تھا، جسے بنی اسرائیل ذبح نہ کرنا چاہتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی کے پاس مطلوبہ گائے مل گئی۔ آخر ناچار انہوں نے گائے خرید کر ذبح کی، گوشت کا ٹکڑا مقتول کو لگایا، مقتول کے جسم سے لگایا اور اذن باری تعالیٰ سے وہ زندہ ہو گیا۔ سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کے متعدد اہم واقعات مذکور ہیں، لیکن اس واقعے کو خاص اہمیت حاصل ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورت کے نام کے لیے بھی اس کو منتخب کیا گیا ہے۔ فی الحقیقت ایک واقعے میں یہود کی خرابیوں کا مکمل نقشہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیں قیادت اور پیشوائی سے معزول کر دیا گیا۔ واقعہ مدرجہ ذیل خرابیوں کے نشاندہی کرتا ہے۔ انفرادی قتل ناحق، قطع رحمی اور کتمان حق، بے گناہ پر غلط الزام، جھوٹے مقدمات، اور اجتماعی حالت میں ان کی جو برائیں تھیں، احکام شریعت میں ٹال مٹول، بلا وجہ غیر ضروری سوالات، اللہ کے احکام سے تمسخر، نبی پر بدگمانی اور گستاخانہ کلام، خبث باطنی، شرک، یہ ساری کیا تھیں؟ یہود کے اندر برائیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری برائیوں سے بچائے۔ اس واقعے کو بتانا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہاں پر دو واقعہ آ گئے، ایک واقعہ سبت بھی آیا اور دوسرا واقعہ یہ، اس کے اندر بھی یہی تھا کہ یہود کی ہیلہ سازیاں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، ہیلہ سازی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ اور دوسرا واقعہ جو گائے کا ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ انہوں نے ہیلہ جوئی کی کہ اس طرح ہو، پگائی کیسی ہو، کس طرح، کیسا رنگ ہو، کتنی عمر کی ہو، تو اس طرح۔ اور آتا ہے مفسرین کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب آخری دفعہ انہوں نے پوچھا نا کہ اپنی رب سے دعا کر ہمارے لیے، اور ساتھ کہا کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ چاہتا تو ہم ہو جاتے ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ جب انشاءاللہ کا لفظ کہا تو اس وقت جا کے ان کی مطلوبہ بات پوری ہوئی اور انہوں نے پھر کیا، اس کو ذبح بھی کیا، ورنہ یہ نہیں تھا کہ ایسے اس کو وہ ذبح کرتے۔ تو اس ذبح کرنے سے مقصد کیا ہے؟ ان کے گائے کی عظمت جو ان کے دلوں میں تھی اس کو بھی ختم کرنا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنا یہ بھی دکھانا مقصود تھا کہ وہ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے۔ یہی ہوا کہ وہ مقتول کو گائے کا ٹکڑا مارا اور وہ زندہ ہوا، اور اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر اس کے بعد وہ مر گیا۔ تو ان واقعات سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ احکام الہی سے انحراف نہ کیا جائے، بلکہ ان کو بجا طور پر جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ہی اس پر عمل کیا جائے، اور ان کے اندر قرید کا سوالات نہ کیے جائیں۔ جس طرح اللہ کا حکم ہے ویسے اسے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔